بسم اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق نمبر ہے الحادی والخمسون، الدرس الحادی والخمسون، یعنی 51واں سبق، افعال قلوب کا بیان۔ عربی زبان میں جو افعال مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر ان دونوں کو مفعول ہونے کی وجہ سے نسب دے دے انہیں افعال قلوب کہتے ہیں۔ جیسے لفظ کہا جاتا ہے عالم تو، میں نے جان لیا کیا، زیدن شاعرن، زید شاعر ہے۔ افعال قلوب کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ افعال قلوب 7 ہوتے ہیں: عالمہ، رعا، واجدہ، ظن، حاسبہ، قالا اور زعما۔ اب آئیے، اس پر حاشیہ نمبر 9 ہے، اب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں۔ درود پاک پڑھیے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، حاشیہ نمبر 9 شروع ہو رہا ہے: خیال رہے، درا، درایت جو ہوتا ہے نا، درایت اپنی اٹکل سے پہچانا، اور الفا ومنا عالمہ، اور تعلم ومنا اعلم تو جان، اور جعلا، عدا، حجا بمنا زنا، حب بمنا زنا، یہ بھی افعال قلوب سے ملحق ہیں۔ ٹھیک ہے نی؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا تَعَلَّمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَوْ ورا۔ صحیح ہے جی بلال بھائی؟ الفیت جی جی قول کا ثواب، یہاں پر یہ مثالیں بتائی گی۔ قال، شاعر جیسے ایک شاعر نے کہا، وَقُلْتُ أَجْنِ أَبَا خَالِدٍ وَإِلَّا فَهِبْنِ امْرَأً حالکن، میں نے ابو خالد سے کہا مجھے پناہ دے دے ورنہ سمجھ لے میں ہلاک ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک استاد ترجمہ بیان محترم کر مائک آن ہے اس کا آوازیں آ رہی ہیں. کوشش کیجیے اپنا مائک بند کر لیجیے۔ اچھا جی، افعال قلوب کے دونوں یا کسی ایک مفعول کو اختصاراً یعنی بلا کرینہ حذف کر دینا جائز نہیں، اختصاراً مع کرینہ حذف کرنا جائز ہوتا ہے۔ چلیے، یہ قواعد و ضوابط میں انشاءاللہ آگے آتا ہے، پھر عرض کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں 7 افعال اور بھی ہیں جنہیں افعال تسیر یا افعال تحویر کہا جاتا ہے۔ یہ افعال بھی افعال قلوب کی طرح دو ایسے مفعولوں کو نصب دیتے ہیں جو مبتدا اور خبر کے ہوتے ہیں۔ چلیے جی، درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ یہاں پر دیکھیں، افعال قلوب انہوں نے بتائے 7 ہیں: عالمہ، رعا، وجد، ظن، حاسبہ، خالہ، زعمہ۔ عالمہ، رعا، وجد، ظن، حاسبہ، خالہ، زعمہ۔ ان میں سے پہلے 3 افعال، عالمہ میں نے جانا، رعا میں نے اس عالمہ اس نے دیکھا، اس نے جانا، رعا اس نے دیکھا، وجدہ اس نے پایا، ظن اس نے گمان کیا، حاسبہ اس نے خیال کیا، خالہ اس نے خیال کیا، یا زعمہ اس نے گمان کیا۔ یہ ان کے ترجمے بنتے ہیں۔ ان میں سے پہلے 3، عالمہ، رعا اور واجدہ، یہ افعال یقین ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے عالم تو، میں نے یقین کر لیا، کیا جان لیا، کیا یقین کر لیا؟ العلم نافعا، علم نفع دینے والا ہے۔ رأیت الجبل عالیا، میں نے دیکھ لیا پہاڑ، عالین بہت بلند ہے، عالین بلند، بلندی والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وجد تو، میں نے پایا، کیا پایا؟ الرجل، الرجل شاکرن، کہ مرد شکر گزار ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، یہ عالمہ، رعا اور وجدہ، یہ تینوں ایک طرح سے افعال یقین ہیں، یقین ظاہر کرتے ہیں۔ اور بعد والے 3 جو ہیں، زنا، حاسبہ اور خالہ، یہ بعد والے 3 افعال زن پر، گمان پر دلالت کرتے ہیں۔ زنن تو، میں نے گمان کیا، زیدن شاعرن، زید شاعر ہے۔ حسب تو خالدن عالمن،
میں نے خیال کیا یا میں نے پایا، میں نے گمان کیا خالد جو ہے علم والا ہے، یا زنن تو بکرن معلمن، یا میں نے گمان کیا بکر معلم ہے۔ زعما جو ہے یہ کبھی یقین اور کبھی زن کے لیے آتا ہے۔ زعم تو بکرن محسنن، میں نے یقین کیا کہ بکر جو ہے وہ نیکی کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے۔ اور زعم تو خالدن استاذن، میں نے گمان کیا کہ خالد جو ہے وہ استاذ ہے۔ اب افعال قلوب کے قواعد و ضوابط کیا ہے؟ بہت آسان سے ہیں، آپ غور کیجئے۔ یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر کو دونوں کو مفعولیت کی بنا پر نصب دے دیتے ہیں، جیسے اس کے مذکورہ بالا مثالوں سے واضح ہے۔ کیونکہ افعال قلوب کے دونوں مفعول اصل میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، اس لیے ان دونوں کے وہی احکام ہو گئے آپس میں مطابقت میں، وہی احکام ہو گئے جو اصل میں مبتدا اور خبر کے، یعنی ان دونوں کا واحد تثنیہ جمع ہونے میں، مذکر مؤنث ہونے میں برابر برابر ہونا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب تیسرا قاعدہ اس کا دیکھیے، افعال قلوب مبتدا اور خبر کے درمیان یا ان دونوں کے بعد آئیں تب ان کو عمل دینا نہ دینا دونوں جائز ہے۔ آپ چاہیں تو عمل دے دیں، چاہیں تو نہ عمل دیں۔ جیسے یہاں پر مثال لکھیے، فاطمہ تو علم تو عالمت، فاطمہ میں نے گمان کیا یا میں نے یقین کر لیا عالمہ ہے۔ اب یہاں پر چاہیں تو آپ فاطمہ تو پڑھیں یا فاطمہ تا پڑھیں، عالم تو کے بعد عالمتن پڑھیں یا عالمتن پڑھیں، مرضی ہے آپ کی۔ یا پھر یوں کریں فاطمتن عالمتن یا فاطمہ تا عالمتن علم تو، ایسے کر لیں، آپ کی مرضی۔ افعال قلوب کا خاصہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص کی دو ضمیریں فاعل اور مفعول کی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے دیکھیں، رأیتنی، میں نے دیکھا، میں نے گمان کیا یا میں نے دیکھا میں متعلمن، میں علم یہ متعلم ہوں، علم سیکھنے والا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر اپنے ہی متعلق وہ تو ضمیر فاعل کے لا رہا ہے، اپنے ہی متعلق وہ یا ضمیر مفعول کی لا رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ ایک ہی شخص کی طرف ایک ہی وقت میں ایک ہی جملے میں دو ضمیریں جا رہی ہیں جو فاعل اور مفعول کی ہو سکتی۔ پانچویں اس کا قاعدہ دیکھیں، اگر زنہ وہم کرنے کے لیے ہو اور عالمہ پہچاننے کے لیے ہو، رآ دیکھنے کے لیے، اور وجہ پانا کے معنی میں ہو، پانے کے معنی میں ہو، تو ان افعال کا ایک ہی مفعول آئے گا۔ اس صورت میں ان کو افعال قلوب نہیں کہیں گے۔ زننتو زیدن، میں نے زید پر وہم کیا، یا علم تو خالد، میں نے خالد کو پہچان لیا، رأیت فیلن، میں نے ہاتھی کو دیکھا، وجدت الضالہ، میں نے گمشدہ چیز پا لی۔ اب یہاں پر توجہ دیجئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ افعال قلوب علمہ، رآ اور واجدہ، یہ جب بھی کسی جملے پر داخل ہوں گے جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، تب اس کا مطلب ہوگا میں نے یقین کیا۔ زنہ، حاسبہ اور خالہ جب بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوں گے مبتدا خبر پر، تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا میں نے گمان کیا۔ زعمہ جو لفظ ہے، اس کا مطلب یہ کبھی ایسا ہوگا کہ فعل کے اعتبار، وہ آگے پیچھے سیاق و سباق کے اعتبار سے کبھی یہ یقین کے معنی میں ہوگا تو ترجمہ اس کا کریں گے میں نے یقین کر لیا، کبھی گمان کے معنی ہو گیا تو اس کا ترجمہ گمان کا کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، آسان سی بات ہے نا؟ آئیے اب اس کی مشق کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ افعال قلوب اور ان کے عمل کی نشاندہی فرمائیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ کاذبا، اور بے شک میں، لَأَظُنُّهُ میں ضرور یہ، اب زن جو ہے، اب آپ ارشاد فرمائیں زنہ افعال قلوب سے ہے، افعال قلوب میں یقین کے معنی میں ہے یا گمان کے معنی میں؟ یہاں پر آپ غور کریں، عالمہ بھی نہیں ہے، رآ بھی نہیں ہے، واجد بھی نہیں جی ہے، جی یقین کے کے معنی معنی میں میں تو نہیں ہے نا؟ یقین کے معنی میں تو نہیں ہے۔ اب آپ غور کریں، اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ انی، اور بے شک میں، لَأَظُنُّهُ ضرور میں گمان کروں گا، اس کو، کاذبن جھوٹا۔
یہاں پر یقین کے معنی میں تو نہیں ہوگا نا، ہے افعال قلوب ہے. کیا خیال ہے؟ آگے دیکھیں. وجدت زیدن شاکرن، میں نے پایا زید کو شکر گزار. اب وجدت افعال قلوب میں سے ہے کیونکہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو رہے ہے نا. اب افعال قلوب میں سے ہے تو یا تو یہ یقین کے معنی میں ہے یا گمان کے معنی میں. آپ دیکھیں افعال یقین کون کون سے ہیں؟ عالمہ، رآ، اور تیسرا کیا ہے؟ وجدہ. اب وجدہ یہ اس کے متعلقات میں سے ہیں. وجدت زیدن شاکرن، میں نے کیا یقین کیا؟ زید شکر گزار. جی آئیے غور کیجئے تیسری مثال. حاسب تاہم، تم لؤلؤن منصورہ، لؤلؤن کہتے ہیں موتی، منصورہ پھیلائے ہوئے، پھیلے ہوئے. حاسبتا، حاسبہ کون سا فعل ہے؟ افعال یقین ہے تین، عالمہ، رآ اور وجدہ. جبکہ افعال یقین کے علاوہ افعال قلوب میں سے افعال زن جو ہیں، گمان والے جو ہیں، حاسبہ، زنہ اور خالہ ہے. حاسبہ آ گیا. اب آئیے آپ اس کا ترجمہ کیجئے. یہ فعل ماضی. حسبتہم، حسبتا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ صیغہ واحد مذکر حاضر کا. تو گمان کرے گا ان کو، لؤلؤن منصورہ، بکھرے ہوئے موتی. ٹھیک ہے جی، کوئی مشکل تو نہیں جی پیش جی آ رہی؟ جی نہیں. کوشش کریں پہلے اسے یاد کر لیں. آئیں پہلے تین افعال یقین جو ہے نا اس کو یاد کر لیں. افعال یقین کون کون سے ہیں؟ عالمہ، رآ اور وجدہ. افعال یقین کون کون سے ہیں؟ علیمہ، رہا، واجد. باقی جو ہے نا وہ ذہن میں کر لیں. زنہ، حاسبہ، خالہ، زعمہ، یہ افعال زن میں سے ہیں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. یہ بھی بہت آسان سا سبق ہے. افعال مدح اور ذم، یعنی جو افعال تعریف یا مذمت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں انہیں افعال مدح و افعال ذم کہتے ہیں. افعال مدح و ذم کہتے ہیں. جیسے نعم الرجل زیدن. اب نعمہ اور بئس، نعمہ کہتے ہیں اچھا ہونا، بئس مطلب برا ہونا. نعم الرجل زید، بہترین مرد، اچھا مرد زید ہے. بئس المرأۃ ہند، بری عورت ہند ہے. ٹھیک ہے. قواعد و ضوابط کیا ہے؟ نعمہ، حبذا، یہ دو جو ہیں افعال مدح ہیں. اور بئسا اور ساء یہ افعال ذم. اور حبذا سے پہلے اگر لا ہو تو یہ بھی ذم کے لیے ہو جاتا. یاد رہے گا قاعدہ. افعال مدح کتنے ہیں؟ دو ہیں، نعمہ اور حبذا. کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں افعال مدح کتنے ہیں؟ یہ دو نعمہ اور حبذا. افعال ذم کتنے ہیں؟ یہ جی، دو ہے نا. بئسا اور افعال ذم دو ہے ساء. نا. جی، بئسا اور ساء افعال ذم ہے. اور اگر حبذا سے پہلے لا حبذا ہو جائے، جیسے لا آ جائے، تو یہ بھی کس کے لیے بن جاتا ہے پھر؟ افعال ذم میں سے ہو جاتا ہے. اچھا، قاعدہ نمبر 2 دیکھیں. اگر اسم ان افعال کا فاعل، ایک اسم ان افعال کا فاعل اور ایک اسم مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم ہوتا ہے جو ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، جیسے نعم الادام الخلہ یا بئس الشراب الخمر. برا پینا جو ہے، شراب برا پینا جو ہے، الخمر وہ شراب ہے. یہاں پر یہاں پر شراب جو ہے وہ پینے کے معنی میں. بئس الشراب برا پینا، الخمر شراب ہے.
افعال مدح ضم کا فاعل معرب باللام ہو یا معرب باللام ہو یا معرب باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے نعمت طالبو بکر، اچھا طالب علم بکر ہے، سا طالب الجامعۃ الکسول، برا طالب علم جامعہ کسول کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا فاعل ضمیر مستتر ہوتا ہے، اس صورت میں فعل کے بعد ما بمانا شیئن یا کوئی نکرہ اسم آتا ہے جو مخصوص کے مطابق ہوتا ہے، اور یہ دونوں اس کی ضمیر کی تمیز بنتے ہیں، جیسے نعم ما تقوی، اچھا ہے بہت ہی اچھا ہے جو تقوی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بئسا خلقن کذیبا، برے اخلاق میں سے، برے خلق میں سے، بری عادت میں سے جھوٹ ہے۔ مخصوص معرفہ یا نکرہ مخصوصہ موصوفہ ہوتا ہے، مخصوص جو ہوتا ہے وہ معرفہ یا نکرہ موصوفہ ہوتا ہے، واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں فاعل کے مطابق ہوتا ہے۔ نعم البدعۃ ہذہ، اچھی بدعت، ہذہ یہ ہے، یاد رہے گا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے کہ یہ جو ہم نے 20 رکعت تراویح شروع کی ہے، نعم البدعۃ ہذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ نعم العالم عالم عامل، اچھا عالم وہ عالم ہے جو عمل کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مخصوص جو ہوتا ہے، جو افعال مدح و ذم سے مخصوص ہوتا ہے، وہ کیا ہوگا؟ یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ موصوفہ ہوگا۔ پہلی صورت میں یہ معرفہ آ گیا، دوسری صورت میں نکرہ موصوفہ آ گیا، عالم عامل، عمل کرنے والا عالم۔ مخصوص ایک قاعدہ یہ بھی ہے، مخصوص عموماً فاعل کے بعد آتا ہے۔ نعم الوصف صبر، اچھا وصف، اچھی خاصیت جو ہے وہ صبر ہے، اور کبھی فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے، بشرط یہ حبذا کا مخصوص نہ ہو، جیسے اب الصبر نعم الوصف۔ ساتواں قاعدہ یہ ہے، حبذا میں حبہ فعل مدح اور ذا اس میں اشارہ ہے، اس کا فاعل ہوتا ہے، یہ بدلتا نہیں، اگرچہ اس کا مخصوص بدلتا رہتا ہے، جیسے حبذا العلماء، کیا ہی اچھے جو ہیں وہ علم والے ہیں، علماء ہیں۔ لا حبذا النعام، چغل خور اچھا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی ان کا استعمال بہت کم ہوتا ہے، آپ کو شاذ نظر شاید کبھی نظر آئے، لیکن یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح افعال مقاربہ ہوتے ہیں، انشاءاللہ ضرور کوشش کر کے ان کو کل پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ توجہ دیجئے تو افعال مقاربہ کے ساتھ پھر افعال تعجب ہوتے ہیں، جن پر ایسے افعال جن سے تعجب کرتے ہیں۔ پہلے تعجب کا سبق ہم نے صرف میں بھی پڑھا تھا، اس کے قواعد و ضوابط کچھ سمجھ کے پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ پھر یہ بہت اہم سبق آ رہا ہے، افعال، یہ حروف کا بیان، یعنی حروف کون کون سے حروف ہیں، کیا کس معنی میں استعمال ہو رہے ہیں، کوشش کر کے ان کو سمجھنے کی کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ سبق آ رہا ہے تنازع الف لام کا بیان، یعنی ایک اسم پر جو الف لام آتا ہے وہ کتنی قسموں کا ہوتا ہے، اس سے کیا کیا معنی ہوتی ہیں، کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، کس قسم کی وہ خاصیت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ اب معرفہ ہو گیا ہے، یہ نکرہ تھا، عام لفظ تھا، اب خاص ہو گیا ہے نا۔ پھر انشاءاللہ اس کے بعد یہ تنوین کا سبق ہوگا کہ ایک تنوین آتی ہے اس کا کیا معنی ہوتا ہے، دوسری تنوین آتی ہے اس کا کیا معنی ہوگا، یہ تنوین کا یہ باب ہے۔ پھر آخر میں یہ آ جاتا ہے یہ باقی الدرس الثامن والخمسون، انا انا لاکنہ اور لاکنہ کی تخفیف، یہ بھی ایک بہت کم آپ کے استعمال میں آنے والا سبق ہے۔ ان مقدرہ کا بیان، یہ آپ کے اہم سبق ہے کہ جو ان مقدرہ ہوتا ہے یا مصدر معول ہوتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے، کیا استعمال کرنا ہے۔ شرط و جزا کے بارے میں احکام، یہ بھی اتنا زیادہ عربی زبان میں، عربی کلام میں نہیں آتا۔ حرف ندا اور منادا کا بیان، یہ آپ کے یوں سمجھے اس سبق کو آپ کو سمجھنا کافی ضروری ہے، اس سے آپ کے عقائد کا معاملہ، خاص طور پہ جو ایک آپ کو پتہ ہے جو ایک فرقہ ہے وہ بلکہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ یا رسول اللہ
اب یا حرف ندا سے ہے، حرف ندا والا سبق آپ کو سمجھ میں آئے گا، یہ پتہ ہوگا تو آپ واضح طور پر وہ سمجھ سکیں گے۔ وہ کہتے ہیں دور والے کو پکارنا، دور والے کو پکارنا اس وجہ سے ہوگا کہ وہ سن لے، وہ ہماری سنتا ہے۔ تو یہ پکارنا جو ہے نا یہ صرف خدا کے لیے ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا بہت دور ہے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، خدا بہت دور ہے، اور دور سے سننا صرف خدا کی صفت ہو سکتی ہے، کسی مخلوق کی صفت نہیں ہو سکتی۔ اب یہ بھی ان کے بالکل اپنا بنایا ہوا عقیدہ ہے، جس کی بنا پر انہیں بے شمار جو ہے نا قرآن و حدیث کی آیتیں اور ان کا یہ معاملہ اور حدیثیں تفسیریں ان سب کا وہ انکار کرنا پڑتا ہے، تب جا کے ان کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ ترخیم اور استغاثہ، یہ حرف یہ منادہ کے اسی کے ضمن میں سبق ہے۔ ترخیم کسے کہتے ہیں، استغاثہ کسے کہتے ہیں؟ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یا اولیاء کرام سے ہم استغاثہ کرتے ہیں، پھر اس کا یہ سبق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قسم اور جواب قسم، یہ بھی بہت آسان سا سبق ہے۔ پھر یہ آخری سبق آپ کا آ جائے گا، تنازع فعلان۔ یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، تنازع فعلان، یعنی دو فعلوں کا تنازع، کہ کون سا فعل کس کو چاہتا ہے، اس کی صورتیں، پھر اس کے طریقہ کار، پھر انشاءاللہ وقت آنے پہ یہ سمجھ جائے گا۔ پھر یہ آخری سبق ہے، پھر نحو کا سبق آپ کا ختم ہو جائے گا، پھر آپ کے ٹیسٹ شروع ہو جائیں گے۔ شروع میں ہم کوشش کریں گے کہ دو دو سبق لے کر چلیں، دو دو سبقوں کا شروع میں آپ کے ٹیسٹ ہوگا۔ کیا خیال ہے بلال بھائی، صحیح ہے؟ عمران بھائی یہ چل ٹھیک جی 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 یہی استاد سوچیں، محترم ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں کہ دو دو سبق دیکھیں آپ کا یہاں تک پہنچتے پہنچتے نا یہ کتنا لکھا ہوا ہے، الدرس الرابع والستون، یہ کتنے سبق ہیں؟ 4 اور 60، 64۔ تو آپ کے سبق دو دو سبق کر کے اگر ہم دوبارہ چلیں تو یہ آپ کو تقریباً آپ کو کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ 34 دن، 34 ڈیز لگیں گے، بہنے سے اوپر نہیں۔ ہے نا؟ جی بالکل۔ نہیں 32 دن، سوری معافی چاہتا ہوں، بلال بھائی نے صحیح فرمایا، 32 دن لگیں گے۔ تو اب آپ کے پاس جو بقیہ ماہ ہیں وہ کتنے ہیں؟ آپ کا یہ ربیع الثانی جو چل رہا ہے، پھر جمادی الاول، پھر جمادی الثانی، رجب کے درمیان میں یا رجب کے آخر میں آپ کے پیپر ہونے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس 2 پیریڈ بچتے ہیں۔ ایک پیریڈ جی ہے آپ کا تفسیر کا، وہ شروع ہوگا قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر، اور دوسرا آپ کا پیریڈ ہوگا یہ آپ جی کے عربی زبان کا، عربی جو بنیادی قاعدے ہوتے ہیں، بنیادی وہ کتاب ہوتی ہے جس میں آپ کو عام فہم عربی جو ہے اس سے متعارف کرایا جاتا ہے، اس کا ترجمہ، اس کا یہ اس کی ترکیب کرنا، وہ آپ کو سکھائی جاتی ہے۔ مشکل نہیں آگے آپ کے لیے، بآسانی انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا یہ سبجیکٹ کلیئر ہو جائے گا۔ جی جو سب سے مین اہم پرابلم آ رہی ہے وہ آپ کی آ رہی ہے صرف کی، آپ کو صرف کی گردانیں جی جو ہے نا اس کا یاد کرنے میں کافی آزمائش آ رہی ہے، اس میں آپ تعاون فرمائیں، اس کے لیے آپ وقت نکالیں، آپ کسی سے بیٹھ کر آپس میں کوئی طے کر لیں وقت کہ میں آپ کو کال کروں گا یا آپ اس وقت فری ہو جائیں، ہم واٹس ایپ پہ کال کر لیں گے، ایک دوسرے کو سنانے کا یہ سلسلہ بنائیں، اسی میں آپ کا فائدہ ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں؟